السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا یہ جو سبق چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ جامع الوقف کے اسباق کے جو سوالات ہیں ہم ان کو حل کر رہے ہیں۔ آج اس کتاب کے آخری سبق کے جو سوالات ہیں ان کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں ہمارا مکمل جامع الوقف کے درس اور سوالات ہو جائیں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے اس میں کیا ہے؟ قطع کی تعریف اور صورتیں بیان کرو۔ تو قطع کی تعریف اور صورتیں بیان کرو، یعنی وقف کے بعد پھر نہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ اور قطع کی صورتیں کتنی ہے بیان بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، قطع حقیقی اور قطع اتفاقی۔ اب اس کو اگر آپ مکمل طور سے نہیں سمجھ پائے ہیں تو درس نمبر 10 کو سماعت کریں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ دوسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ قطع اتفاقی اور سکوت میں فرق کیا ہے، یعنی قطع اتفاقی اور سکوت میں کیا فرق ہے، اس کو بیان کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قطع اتفاقی اور سکوت میں یہ فرق ہے کہ درمیانی قرات میں کوئی امر مانے ہو تو اسے قطع اتفاقی کہیں گے، اگرچہ کسی کے سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہوا۔ اور سکوت کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے ابتدا کرنے میں جو تاخیر ہو، اور سکوت کے بعد استعاذہ نہیں ہے، جبکہ قطع اتفاقی کے بعد استعاذہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تیسرا کیا ہے؟ پڑھتے پڑھتے سجدے تلاوت ادا کیا گیا تو یہ قطع ہوگا یا سکوت؟ یہ قطع ہوگا یا سکوت؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر پڑھنے کے درمیان سجدہ تلاوت ادا کیا گیا تو یہ سکوت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ سکوت ہوگا۔ پھر قطع حقیقی اور قطع اتفاقی کے محل بیان کرو۔ قطع حقیقی اور قطع اتفاقی کے محل بیان کرو۔ تو قطع حقیقی کا محل کیا ہے؟ وہ جزء کامل ہیں، یعنی جہاں پر جز مکمل ہو۔ اور یہ وہ کیا ہے؟ مثلا ختم رکوع یا ختم سورہ یا ختم پارہ۔ اور قطع اتفاقی کے بھی دو محل ہیں، یعنی رکوع اور آیات۔ آخر میں سوال ہے، کیا قطع کرتے وقت کس قسم کے الفاظ ادا کرنا چاہیے؟ تو اس کو مصنف نے خود بیان کیا ہے کہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وغیرہ کے الفاظ کہنا بہتر ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔